اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین الذي سمي في السماء احمد وفي الارضین بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام برادران و خواہران کو درس قرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم ماہ مبارک رمضان کا 8واں روزہ ہم نے مکمل کیا اور خدا کے فضل و کرم سے قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ جاری ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے سے ہم جس طرح استفادہ کر رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے اسی طرح ہم قرآن مجید کو نہ فقط ماہ مبارک رمضان بلکہ رمضان المبارک کے بعد بھی قرآن کو سمجھنے، قرآن میں تدبر کرنے کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ قاف کی تلاوت ہم کر رہے تھے، کل ہم نے شروع کیا تھا، 19 آیات سورہ قاف کی مکمل کی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 20 سے آغاز کر رہے ہیں۔ 19ویں آیت میں سکرات موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ قیامت کا ہے، آیت نمبر 20 میں قیامت کے بارے میں بات شروع کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو کہا جائے گا یہ وہی دن ہے جس کا خوف دلایا گیا تھا۔ یعنی جب وہ قیامت کا دن آ جائے گا تو جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا کہ جو قیامت کو جھٹلاتے تھے قریش مکہ، جب اللہ کے نبی کے رسالت پہ تعجب کرتے تھے، اور دوسرا تعجب قیامت کے دن زندہ ہونے پہ، دوبارہ خدا کے حضور زندہ ہونے کے بارے میں وہ شک کرتے تھے، اس پہ اعتراض کرتے تھے۔ آیت نمبر 21 وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص ایک ہانکنے والے فرشتے اور ایک گواہی دینے والے فرشتے کے ساتھ آئے گا۔ یعنی کہتے ہیں قیامت کے دن جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو 2 فرشتے اس کے اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ ایک کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس کو عدالت خدا کی طرف، عدالت کی طرف لے جائے، اور دوسرے کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ گواہی دے یا نامہ اعمال پیش کرے۔ آیت نمبر 22 لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بے شک تو اس چیز سے غافل تھا، چنانچہ ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، لہذا آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ یعنی جب انسان اس زندگی سے اگلے مرحلے میں منتقل ہوگا موت کے بعد، تو انسان کی آنکھوں پہ جو پردے ہیں وہ سارے ہٹ جائیں گے، اور فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ یعنی کیا؟ نگاہ بہت تیز ہو جائے گی۔ یعنی دنیا میں بھی ظاہر ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن حق اور باطل کو آشکارا دیکھنا اور جنت اور جہنم کو اپنے سامنے دیکھنا، اس دن نگاہیں بہت تیز ہوں گی۔ آیت نمبر 23 وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا جو میرے سپرد تھا وہ حاضر ہے۔
یہاں پر ایک اور موضوع آتا ہے کہ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، ہر انسان کے ساتھ جو اس کا شیطان ہے وہ شیطان اس وقت کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ جو میرے سپرد تھا یہ حاضر ہے، یعنی جہنم کے لیے حاضر ہے۔ ساری زندگی شیطان کی پیروی کی اور غفلت میں پڑا رہا، اب شیطان اس کو جہنم کے لیے پیش کر رہا ہے۔ آیت نمبر 24، القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا تم دونوں فرشتے، یعنی وہ جو فرشتے تھے ساتھ، تم دونوں فرشتے ہر عناد رکھنے والے کافر کو جہنم میں ڈال دو، ہر عناد رکھنے والے کافر کو جہنم میں ڈال دو۔ آیت نمبر 25، یہ عناد رکھنے والے کافر کی کچھ اور صفات آیت نمبر 25 میں بیان ہو رہی، مناع للخیر معتد مریب، کون سا کافر؟ عناد رکھنے والا کافر کی جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی مزید صفات کیا ہے؟ مناع للخیر، خیر کو روکنے والا، معتدن مریب، معتدن حد سے تجاوز کرنے والا، مریب شبہ میں رہنے والا، شک میں رہنے والا، شک میں رہنے والا۔ بس آیت نمبر 26، یعنی یہ جو خیر سے روکنے والا تھا، یہ جو حد سے تجاوز کرنے والا تھا، یہ جو شبہ میں شک میں رہنے والا تھا، اس عناد رکھنے والے کافر کو جہنم میں ڈالنے کا حکم آیت نمبر 24 میں آیا۔ آیت نمبر 26 میں اس کی جو بنیادی صفت سمجھے جس وجہ سے جہنمی بنا ہے، وہ آیت نمبر 26 میں بیان ہو رہا ہے۔ کیا؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بناتا تھا، بس تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ یعنی بنیاد کیا ہے؟ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود بنانا، شرک بنیاد ہے، توحید کو قبول نہ کرنا بنیاد ہے، اس کے بعد سارا انسان کی خرابی وہاں سے ہوتی ہے۔ بس جیسے کہ یہاں پر کہا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بناتا تھا، بس تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ آیت نمبر 27، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا ہم نشین جو شیطان ہے وہ کہے گا ہمارے پروردگار میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود گمراہی میں دور تک چلا گیا تھا۔ یعنی کہہ رہا ہے کہ میں نے گمراہ نہیں کیا ہے، جیسے کہ شیطان کا ہے ایک اور جگہ بھی قرآن میں کہ شیطان کا یعنی اس کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان کو میں نے گمراہ نہیں کیا بلکہ میں نے تو دعوت دی ہے، جس طرح خدا نے خیر کی طرف دعوت دی، شیطان کہتا ہے میں نے شر کی طرف دعوت دی، تو انسان تم نے میری دعوت قبول کی ہے، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا کہ میں زبردستی تم سے گناہ کرواتا۔ یہاں پر اسی طرح کی بات شیطان کر رہا ہے نمبر 27 میں کہ پروردگار میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود گمراہی میں دور تک چلا گیا تھا۔ آیت نمبر 28، قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، آیت نمبر 28 میں اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرمائے گا، قال اللہ فرمائے گا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو اور میں نے تمہیں پہلے ہی برے انجام سے باخبر کر دیا تھا۔ جو بھی شیطان کی پیروی کر رہا ہے، جو بھی شیطان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اب اگر جب تم اس مرحلے پر آ چکے ہو کہ جہنم تمہارا مقدر بن چکے ہیں، تو اب وہاں اگر انسان اپنے جو کوتاہیاں ہیں، اپنی جو غلطیاں ہیں، اس کو شیطان کے کھاتے میں ڈال دے کہ نہیں خدا اس شیطان نے مجھے ورگلایا، اور آگے سے شیطان کہتا ہے کہ میں نے ورگلایا نہیں ہے، میں نے صرف دعوت دی ہے، یہ خود گمراہی میں دور تک چلا گیا ہے، تو یہاں پر خدا کا جواب کیا آ رہا ہے؟
میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں نے تمہیں پہلے ہی برے انجام سے باخبر کر دیا تھا۔ انسان کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے پہلے ہی برے انجام سے باخبر کر دیا تھا۔ آیت نمبر 29، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ نے جو اصول دیا ہے، اللہ نے جو قانون دیا ہے، وہ نہیں تبدیل ہونے والا، وہ نہیں بدلے گا۔ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس روز حشر میں اللہ کسی بندے پر نعوذ باللہ ظلم کرے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ آیت نمبر 30، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی، جہنم کہے گی کیا مزید ہے۔ یعنی قیامت کے دن، یعنی انسان جب بہت سارے انسان کے جن کے لیے جہنم کی سزا ہوگی، جب وہ جہنم میں پہنچتے ہیں، اللہ کہہ رہے جہنم سے کیا تو بھر چکی ہے؟ جہنم کا دوبارہ سوال ہے کیا مزید ہے، یعنی کیا اور بھی ہیں کہ جنہوں نے آنا ہے جہنم میں۔ آیت نمبر 31، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی اور وہ دور نہ ہوگی۔ اب جس طرح وہاں گڑبڑ لوگوں کا، فرار لوگوں کا، اللہ کے نافرمان لوگوں کی باتیں ہو رہی تھیں، ان کے انجام کی بات ہو رہی تھی، اب یہاں پر پرہیزگاروں کی، متقین کی بات ہو رہی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی اور وہ دور نہ ہوگی۔ آیت نمبر 32، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو توبہ کرنے والا، حدود الہی کی محافظت کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو جنت قریب کر دی گئی ہے متقین کے، ان متقین کی نشانیوں میں سے جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے آیت نمبر 32 میں، اور یہ 32 اور 33 میں ان متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو اواب ہے، حفیظ حفاظت کرنے والا ہے۔ دیکھیں اواب کہتے ہیں بار بار رجوع کرنے والے کو، لوٹ کے آنے والے کو، اور توبہ کیا ہے؟ توبہ اصل میں دوبارہ خدا کی طرف مڑنا ہے، خطاؤں سے، گناہوں سے دوبارہ اپنا رخ خدا کی طرف پھیر لینا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر اس کا ترجمہ توبہ کے عنوان سے کیا گیا، کیونکہ اواب بھی لوٹنے کے معنی میں ہے، رجوع کرنے کے معنی میں ہے۔ بس ایک صفت تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ حفیظ ہے، یعنی حفاظت کرنے والا ہے، محافظت کرنے والا ہے، حدود الہی کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں، اپنے خانوادے میں، معاشرے میں، جہاں جہاں اس کا جہاں جہاں اس کی ذمہ داری بنتی ہے، حدود الہی کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 33، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہو اور مقرر رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو۔ منیب اناب سے، یہ بھی رجوع کرنے کا معنی ہے، بار بار رجوع کرنا۔ بس ایک صفت جو اوپر والی آیت میں بیان ہوئی، ایک صفت یہ کہ توبہ کرنے والا ہے، دوسری صفت یہ کہ حدود الہی کی حفاظت کرنے والا ہے، تیسری صفت یہ ہے کہ بغیر دیکھے رحمان کا خوف رکھتا ہے، اور اسی کے ساتھ مقرر رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو، بار بار رجوع کرنے والا دل اس کا ہو۔ جب یہ صفات والا آئے گا بروز محشر، قیامت میں جب سامنے آئے گا تو کیا ہوگا؟ ادخلوها بسلام،
ذالک یوم الخلود، تو اس سے کہا جائے گا تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وہ ہمیشہ رہنے کا دن ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے۔ آیت نمبر 35، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، وہاں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے حاضر ہے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی جنت جو ہے اس کے اندر جو کچھ یہ چاہیں گے، جو یہ خواہش کریں گے، وہ وہاں پر موجود ہے، جنت میں موجود ہے۔ پھر اللہ فرما رہے کہ اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، جتنی نعمتیں جنت میں ہیں اس سے زیادہ اللہ کے ہاں مزید موجود ہے۔ آیت نمبر 36، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کیا جو ان سے قوت میں کہیں زیادہ تھی، پھر وہ شہر بشہر پھرے، کیا کوئی جائے فرار ہے؟ یعنی یہ جو مشرکین مکہ جو انکار کر رہے ہیں توحید کا، جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، ان سے پہلے اللہ کے ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے، یعنی ان قریش مکہ سے زیادہ طاقتور قومیں کہ جن کو اللہ نے ہلاک کیا، بنیاد کس وجہ سے؟ اسی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ پس وہ شہر بشہر پھرے، وہی وہ جو پچھلی امتیں تھی، کیا کوئی جائے فرار ہے؟ اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے کوئی؟ آیت نمبر 37، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس میں ہر صاحب دل کے لیے یقیناً عبرت ہے جو کان لگا کر سنے اور اس کا دل حاضر رہے۔ یعنی یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن پچھلے لوگوں کے قصے بتاتا ہے، ان قصوں میں ہر صاحب دل کے لیے بڑی عبرت ہے، اس میں یعنی عبرت یعنی نصیحت حاصل کر سکتا، نصیحت لے سکتا ہے۔ اور جو کس کے لیے نصیحت ہوگی؟ یہ ایک تو صاحب دل ہو، اگلی صفت کیا ہو؟ جو کان لگا کر سنے اور اس کا دل حاضر رہے، سنے بھی اور قلب بھی حاضر رہے۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سامنے بیٹھا ہوتا ہے لیکن دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی قلبی توجہ نہ ہو تو بات سمجھ نہیں آئے گی، باتوں پر سے گزر جائے گی، یا ہو سکتا ہے بعض اوقات سنائی ہی نہ دے۔ یہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ لہذا ایسے لوگ کہ جو کان لگا کر سنتے ہیں اور ان کا دل بھی حاضر رہتا ہے، ان کے لیے یقیناً عبرت ہے۔ ان واقعات میں، ان آیات میں، اللہ کی کتاب میں اس کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ آیت نمبر 38، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بتحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ نے آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو یہاں دن سے مراد یہ جو دن ہمارا صبح و شام والا ہے، یہ دن مراد نہیں ہے، 24 گھنٹے والا دن مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس سے 6 مرحلے مراد ہیں۔ کائنات کو اللہ نے 6 مرحلوں میں خلق کیا ہے۔ اور وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی۔ جیسے تورات میں اس کا ذکر ہے کہ 6 دن اللہ نے کام کیا اور 7ویں دن اللہ تھک گیا تھا اس لیے اللہ نے آرام کیا، یہ توریت میں۔ لیکن یہاں قرآن واضح کر رہا ہے کہ ایسی باتیں جو لکھی گئی ہیں توریت میں، تحریف میں، وہ یقیناً خدا کے شایان نشان نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں تاکیداً یہ بات آئی اور ہمیں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 39، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ آیت نمبر 39 اور 40، جو باتیں یہ کرتے ہیں اس پر آپ صبر کریں، یعنی یہ جو قریش مکہ اذیت دے رہے ہیں اپنی باتوں کے ذریعے سے، انکار توحید کے ذریعے سے، انکار معاد کے ذریعے سے، یہ جو آپ کو اذیت دے رہے ہیں تو آپ صبر کریں، اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں۔ آیت نمبر 40، اور رات کے وقت بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کریں۔ یہاں پر دیکھیں، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں، تو اس سے مراد طلوع آفتاب سے پہلے مراد نماز فجر ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے مراد نماز ظہر اور عصر ہیں، کہا کہ ان نمازوں میں اللہ کی تسبیح کریں، ثنا کے ساتھ تسبیح کریں۔ آیت نمبر 40 میں کیا کہا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے وقت بھی تسبیح کرو۔ رات کے وقت میں وہی نماز، دو نمازیں، نماز مغرب اور نماز عشاء۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی، یہ جو نمازیں ہیں ان کے علاوہ بھی اللہ کی تسبیح کرو۔ تو اس کے ضمن میں آتا ہے تسبیح، جیسے جناب تسبیح ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو پڑھی جاتی ہے، اور بہت جلیل القدر تسبیح ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے جناب زہرا۔ اور سجدوں کے علاوہ بھی تسبیح کرو، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شاید نوافل کی بات ہو رہی ہے یا عمومی تسبیح کی۔ آیت نمبر 41، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سنو جس دن منادی قریب سے پکارے گا۔ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ، اس دن لوگ اس چیخ کو حقیقتاً سن لیں گے، وہی قبروں سے نکل پڑنے کا دن ہوگا، یعنی وہی قیامت کی جو پکار ہے، قیامت کی جو چیخ ہے، وہ ایسا ہوگا کہ جیسے قریب سے ہو رہی ہو، ہر شخص کے لیے، کہ جیسے اس کے قریب کہیں سے وہ چیخ کی آواز، وہ سور پھونکنے کی آواز۔ اور کیا ہوگا؟ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، اس دن لوگ اس چیخ کو حقیقتاً سن لیں گے، وہی قبروں سے نکل پڑنے کا دن ہوگا، وہی قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا سب مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 43، انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور بازگشت بھی ہماری ہی طرف ہے، یعنی اللہ نے ہی زندہ کیا، یعنی اس دنیا میں نہیں تھے، زندہ کیا، اس دنیا میں لائے، اور مارتے ہیں مطلب موت بھی خدا کی طرف سے ہی ہے، اور بازگشت بھی ہماری طرف، موت کے بعد جو لوٹنا ہے، موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے، موت کے بعد جب انسان نے آنا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 44، یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو یہ تیزی سے دوڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہمارے لیے آسان ہے۔ بس اس دن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ زمین نے پھٹ جانا ہے، تو یہ تیزی سے جو دوڑیں گے، بھاگیں گے بچنے کے لیے، اور ان کو دوڑ گئے ہوں ادھر ادھر جو بھی ہو گئے ہوں، لیکن ان کا جمع کرنا، اللہ کے لیے ان کو جمع کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ آیت نمبر 45، سورہ قاف کی آخری آیت ہے یہ، نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، پس آپ اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کریں جو ہمارے عذاب کا
خوف رکھتا ہو. بس قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کریں کہ جس کو اللہ کے عذاب کا خوف ہے. قرآن کی نصیحت اسی کے دل پہ اثر کرے گی. بس یہاں پر یہ سورت ختم ہو رہی ہے. اگلی سورت سورہ زاریات ہے جس کی تلاوت کا ہم آغاز کریں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا. کچھ آیات میں پڑھتا ہوں پھر ذرا ایک ساتھ ان کا ترجمہ کریں گے. مختصر آیات ہیں. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون. بنام خدائے رحمان رحیم. قسم ہے بکھیر کر اڑانے والی کی یعنی ہوا. قسم ہے بکھیر کر اڑانے والی ہواؤں کی. آیت نمبر 2 پھر بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی یعنی اللہ قسم کھا رہا ہے. یاد رکھیے گا جب قسمیں کھائی جاتی ہیں تو عموماً کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس چیز کے بارے میں سنجیدگی اور اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. اور جب قسم اٹھانے والا اللہ ہو تو یقیناً ان قسموں کے بعد ایسا کوئی اہم بات ایسی کوئی خاص بات ہونے والی ہے کہ جس سے توجہ ہٹنے کا امکان ہے. لہذا قسموں کے ساتھ بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 2 پھر بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی قسم. آیت نمبر 3 پھر سبک رفتاری سے چلنے والی کشتیوں کی قسم. آیت نمبر 4 پھر امور کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم. اب اتنی قسمیں کھانے کے بعد بات کیا ہو رہی ہے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچ ہے. وہ یقیناً سچ ہے. اور آیت نمبر 6 میں اور جزا کا دن ضرور واقع ہوگا. اتنی قسمیں کھانے کے بعد اب بتایا جاتا ہے جزا کا دن آنے والا ہے. بدلے کا دن آئے گا. اب اگلی قسم والسماء ذات الحبک. قسم ہے راہوں والے آسمان کی. حبک کہتے ہیں یہ جو کسی جھیل میں پانی میں جو لہریں سے اٹھتی ہیں. اگر آپ بیچ میں کوئی کنکر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ لہریں آ جاتی ہیں. یا اسی طرح صحرا میں اگر آپ دیکھیں تو صحرا کی ریت کے اس طرح سے لہریں بنی ہوتی ہیں. تو یہ حبک سے مراد وہی ہے. قسم ہے راہوں والے آسمان کی. آیت نمبر 8 تم لوگ یقیناً متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو. یعنی یہ جو مشرکین مکہ جو تھے وہ رسول اللہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں متضاد باتوں میں لگے ہوئے تھے. جیسے اللہ کے نبی کو کاہن کہتے تھے، نعوذ باللہ، مجنون کہتے تھے، جادوگر اور شاعر کہتے تھے. تم لوگ یقیناً متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو. آیت نمبر 9 یؤفک عنہ من افک. اس قرآن سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جسے برگشتہ کیا گیا ہو. قتل الخراصون. بے بنیاد باتیں کرنے والے مارے جائیں. موت آ جائے یعنی تباہی ہو کہ جو بے بنیاد باتیں کرتے ہیں. دیکھیں قرآن سے کون برگشتہ ہوگا؟ قرآن سے کون منہ موڑے گا؟ قرآن سے وہ منہ موڑے گا کہ جو دلیل کا قبول کرنے والا نہیں ہے.
بے بنیاد باتیں کرنے والا، بے بنیاد، کہ کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے معاشرے میں بھی، ہم بھی اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، جو لوگ دین کے عنوان سے یا کسی دینی خدمت کے عنوان سے، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے مجلس پڑھنا ہو یا کچھ بھی ہو، اگر قرآن سے برگشتہ ہے وہ شخص، اگر قرآن سے رخ موڑا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بے بنیاد باتیں کرے گا، پھر اس کی باتوں میں وزن نہیں ہے، پھر اس کی باتیں ہلکی ہیں۔ بس بے بنیاد باتیں کرنے والے مارے جائیں۔ آیت نمبر 11، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو جہالت کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر لفظ غمرہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو جہالت جو ہے اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ بھولنا، بھولے سے یعنی انسان فراموش کر دے، دوسرا غفلت، اور پھر تیسرا مرحلہ، تیسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ غمرہ ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غمرہ جہالت کا آخری مرحلہ ہے۔ آیت نمبر 12، یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ آیت نمبر 14، ذوقوا فتنتکم ھذا اللتی کنتم بہ تستعجلون، اپنے فتنے کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کی تمہیں عجلت تھی، یعنی یہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں تم جلد بازی سے کام لیتے تھے۔ آیت نمبر 15، ان المتقین فی جنات وعیون، اس روز اہل تقوی یقیناً جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، معاف کیجیے گا جی، ان المتقین فی جنات وعیون، اس روز اہل تقوی یقیناً جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، ان کے رب نے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے، وہ یقیناً اس دن سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ یعنی یہ جو جنت ملتی ہے، یہ جو جنت کی طرف داخلے یا جنت کی نعمتوں سے استفادے کا موقع مل جاتا ہے، جنتی بن جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے کون سی چیزیں کارآمد تھی، کون سی چیزیں اثر انداز ہوئی ہیں، دیکھیں خود اسی آیت کے اندر، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ یقیناً اس دن سے، یعنی جس دن یہ حساب کتاب کا دن ہے یا موت کا دن ہے، اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آخری مرحلے میں آ کے ایمان لائے، یا آخری مرحلے میں آ کے ہی انہوں نے دین کو قبول کیا، یا آخری مرحلے میں آ کے ہی ان کو احساس ہوا، نہیں، ان کی عادت کیا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی نیکی کرنے والے تھے۔ اور کیا ان کی نشانیاں ہیں جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جن کے بارے میں ذکر ہوا، اور ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ ایک تو نشانی یہ آئی کہ وہ ایک تو اس دن سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ اگلی کیا؟ آیت نمبر 17، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 18، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ ایک تو راتوں کی عبادت کا بیان ہوا کہ وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، سحر میں استغفار کرتے تھے۔ یہ سحر کا جو استغفار ہے، وقت سحری کا جو استغفار ہے، اس کے بارے میں چھٹے امام کے ایک روایت میں ہے کہ اس سے مراد وہی استغفار ہیں کہ جو 70 مرتبہ استغفار نماز شب میں آخری رکعت میں پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے، اور بھی اس کے علاوہ بھی جو استغفار کرنے والے ہیں،
سحر کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں، اس سے پیچھے بیان ہوا وہ رات کو کم سویا کرتے ہیں اور سحر کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ اگلی نشانی کیا ہے ان صاحبان جنت کی؟ آیت نمبر 19، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو صاحبان جنت ہیں، یہ جو ان کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا اپنا کوئی عمل نہیں ہے، دنیا میں جیسی چاہے زندگی گزاری ہے، عیش نوش جیسا چاہے کیا ہے، جیسے چاہے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جیسے چاہے سنتوں کو پامال کیا ہے، شریعت کے بتائے ہوئے مقرر کردہ حدود کو توڑا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی زندگی گزاری ہے، بس کچھ بھی نہیں کیا دنیا میں نیکی، کوئی کچھ بھی نہیں، بس یہ کہ آخر میں جائے امت محمد مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے بخشا جائے، شیعہ ہونے کی وجہ سے بخشا جائے، سنی ہونے کی وجہ سے بخشا جائے، نہیں۔ جب تک اپنے ساتھ اعمال نہیں رکھتا، جب تک اپنے ساتھ جنت تک پہنچنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو معیار، جو امور قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں، اگر ان کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرے، اس کا الٹا چلے، رسول اللہ نے جن کاموں سے روکا تھا ان سے نہ رکے بلکہ ان کی طرف بڑھے، اور جن کاموں کو انجام دینے کا کہا تھا ان کو ترک کرے، ایسے کے لیے نہیں ہے وہاں پر کوئی امید۔ تو بس یہ جس کی صفات بیان ہو رہی ہیں، یہ صاحبان جنت کی صفات ہیں۔ جو جنت جائے گا، جس کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی، تو ان کے لیے ان کے اندر یہ شرائط ہوں گی، جن میں سے یہ شرط آئی کہ وہ اب ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہوتا تھا۔ یعنی سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، جو اپنی مجبوری بتائے، جو اپنی پریشانی کا اظہار کرے اور آ کر سوال کرے، اسے کہتے ہیں سائل۔ ایک ہے محروم۔ محروم سے کیا مراد ہے؟ محروم کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ضرورت تو ہے، اس کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سوال نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، آ کے دست اپنا ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، اس کو محروم کہا جاتا ہے۔ یا پھر محروم اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کو حق سے محروم رکھا گیا ہو۔ بس اہل جنت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہوتا تھا۔ آیت نمبر 20، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں، جو بھی یقین رکھتا ہے خدا پر، خدا کی قدرت پر، اس کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 22، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہاری روزی آسمان میں ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بس یہ جو آسمان میں روزی ہونے کا مطلب، ایک تو زیادہ سادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، بارش کی شکل میں پانی آتا ہے، اسی پانی سے سب کچھ نکل رہا ہے، جتنی نعمتیں کھانے پینے کی موجود ہیں وہ سب کچھ اسی آسمان سے آنے والے پانی کی وجہ سے۔ بس تمہاری روزی آسمان میں ہے، یعنی جو کہ آسمان سے پانی آتا، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جو بھی تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خدا کی اطاعت کرنے کے صلے کے طور پر کیا کیا ملنے والا ہے، وہ سب بھی وہاں پر موجود ہے۔ آیت نمبر 23، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، بس آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یقیناً وہ اسی طرح برحق ہے جس طرح تم باتیں کر رہے ہو۔ یہ جو رزق کے بارے میں بتایا کہ آسمان میں اس کا انسانوں کا رزق پوشیدہ ہے، آسمان میں ہے، اس سے ایک مراد تو عرض کیا بارش کا پانی، اور اس سے ایک مراد
وہی چیزیں کہ جن کی کوشش کرنے کے بعد خدا نے عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہی چیزیں انسان کے لیے موجود ہیں۔ آیت نمبر 24، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت پہنچی ہے؟ سوالیہ انداز میں اللہ کے نبی سے، کیا آپ کے پاس ابراہیم اور ان کے مہمانوں والی حکایت پہنچی ہے؟ کیا ہوا تھا اس حکایت میں؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قوم منکرون، جب ان کے ہاں آئے تو کہنے لگے سلام ہو ابراہیم۔ ابراہیم نے کہا سلام ہو، ابراہیم نے کہا سلام ہو۔ وہ ابراہیم کے لیے ناشنا لوگ تھے، ابراہیم کے لیے ناشنا لوگ معلوم ہوتے تھے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر وہ خاموشی سے، ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا بچڑا لے آئے، یعنی ایک بچڑا ذبح کر کے تیار کر کے پکا کے ان مہمانوں کی خدمت کے لیے لے آئے۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون، پھر اسے ان کے سامنے رکھا، کہا آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ جو 3 فرشتے آئے تھے اور وہ جا رہے تھے لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم کے علاقے سے گزر ہوا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی اور ایک پورا بچڑا پکا کے ان کے سامنے لا کر رکھا۔ اب ان مہمانوں نے اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ فرشتے جو تھے انہوں نے اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، پھر ابراہیم نے ان سے خوف محسوس کیا، کہنے لگے خوف نہ کیجئے اور انہیں ایک دانا لڑکے کی بشارت دیجئے، یعنی ایک تو کہا خوف نہ کریں اور دوسری بشارت دی ایک دانا لڑکے کی، یعنی ایک بیٹے کی پیدائش کی، ولادت کی، یہ وہی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ آیت نمبر 29، جب انہوں نے بیٹے کی ان کو پیشگوئی کی، بیٹے کی بشارت دی، آیت نمبر 29، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، تو ان کی زوجہ چلاتی ہوئی آئی اور اپنا منہ پیٹنے لگی اور بولی میں تو ایک بڑھیا اور ساتھ بانجھ بھی ہوں، کیونکہ عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، حضرت سارہ جو ہیں ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، کہ جو اس میں حاشیے میں بھی ہے کہ 90 سال کے قریب ان کی عمر تھی، اور بانجھ تھی، وہ بانجھ پہلے سے تھی، ان سے اولاد نہیں ہوئی، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اپنی زوجہ بنایا اور ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب یہ آخری عمر کیا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی 90 سے اوپر ہیں یا 100 سے اوپر ان کی عمر ہے، حضرت سارہ کی عمر 90 سال سے اوپر۔ اب جب فرشتوں نے کہا کہ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت، ایک بیٹے کی خوشخبری ہے، تو ان کی زوجہ ظاہر سارہ کے لیے حیرت کا مقام تھا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بڑھیا ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ بھی ہیں پہلے سے؟ تو فرشتوں نے جو جواب دیا، آیت نمبر 30، قال كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے اور وہ یقیناً حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا آپ کے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، یا جیسے بعض جگہوں پر اس طرح کے سوالوں کے جواب میں لگے تو اللہ کے لیے آسان ہے یہ کرنا، تم اس دنیا میں نہیں تھے، تمہیں خدا لے کر آیا ہے، اللہ کے لیے آسان ہے پیدا کرنا۔ آیت نمبر 31،
قال فما خطبكم ایھا المرسلون، جب یہ ساری سچویشن ختم ہو گئی، وہ پریشانی، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، تو وہ فرشتے ہیں، اس کے بعد جب پتہ سب کچھ چل گیا، اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا ہوا ہے. قال فما خطبكم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، آپ کی اصل مہم کیا ہے؟ آپ کی اصل مہم یعنی آپ کس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے، ان فرشتوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں. مسومۃ عند ربک للمسرفین، جو حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں. یعنی یہ کنکر جو ہم مارنے لگیں گے، یہ جو کنکر والا عذاب ان کے اوپر ڈالیں گے، تو وہ کنکر نشان زدہ ہیں. یعنی آپ کے رب کی طرف سے یہ عذاب اس طرح سے ہے کہ ہر کنکر کو جس کے اوپر وہ لگنا ہے، یعنی یہ سمجھے اس طرح سے تقسیم ہے کہ کتنے کنکر کس کے اوپر، کس کو ان کنکروں سے ان کو تباہ و برباد کیا جائے گا. آیت نمبر 34 فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس وہاں موجود مومنین کو ہم نے نکال لیا. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، وہاں ہم نے ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا. یہ حضرت لوط علیہ السلام کا جو ان کی قوم ہے. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور جب شروع میں جو نمرود کی آگ میں ڈالنے والا واقعہ جو تھا، اس وقت ہی حضرت لوط علیہ السلام، اس سے پہلے حضرت سارہ اور حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے. اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے اس وطن کو چھوڑا تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ یہ انہوں نے وہ پورا سفر کیا، مصر تک گئے. مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں، آج کا فلسطین جو ہے، یہاں پر سکونت اختیار کی. لوط علیہ السلام نے جو جس جگہ اپنے رہائش رکھی تھی، وہ اس فلسطین سے تھوڑا سا آگے کا علاقہ تھا، جو آج ڈیڈ سی جو کہلاتا ہے، بحیرہ مردار کے کناروں کی طرف یہ علاقہ تھا. تو پس لوط علیہ السلام کی طرف یہ فرشتے جا رہے تھے ان کی اس قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے، اور اس میں جو استثناء دے دی کہ ایک گھر ہی مسلمان ہے اس قوم میں، اور وہ گھر لوط علیہ السلام کا تھا. آیت نمبر 37 وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے وہاں ایک نشانی چھوڑ دی. یعنی یہ خود ڈیڈ سی کا جو علاقہ ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا علاقہ، کہا یہ نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دردناک عذاب سے ڈرنے والے ہیں. اور ڈرنے کا لازمہ کیا بنتا ہے؟ دردناک عذاب سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ڈر لگے، جیسے بچوں کو بچپن میں جن بھوتوں کے نام سے ڈرایا جاتا ہے، اس سے وہ ڈر مراد نہیں ہے. ڈر سے مراد کیا ہے کہ انسان اگر جہنم کا خوف رکھتا ہے تو پھر وہ جہنم سے بچنے کی جستجو کرتا ہے. اسی طرح انسان کو اگر عذاب خدا کا خوف ہوگا تو اس خوف کی وجہ سے وہ ان امور سے پیچھے ہٹے گا کہ جن کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے. آیت نمبر 38 وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور موسیٰ کے قصے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے انہیں واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا. فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، تو اس نے، فرعون نے، اپنی طاقت کے بھروسے پر منہ موڑ لیا اور بولا جادوگر یا دیوانہ ہے. یعنی فرعون نے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہتے ہیں یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، نعوذ باللہ. آیت نمبر 40 فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ،
चनाचे हमने उसे और उसके लश्कर को गिरफ्त में ले लिया और उन्हें दरिया में फेंक दिया और वो लायक मलामत था। बस जो फिरौन के साथ हुआ कि उसको और उसके लश्कर को गिरफ्त में अल्लाह ने ले लिया और उनको वहीं उस पानी में उनको गर्क कर दिया। आयत नंबर 41, वफी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अकीम, और कौम आद में भी निशानी है जब हमने उन पर एक नामुबारक आंधी भेजी। नामुबारक आंधी यानी वो आंधी की जो नुकसान पहुंचाने वाली। आयत नंबर 42, मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम, वो जिस चीज पर गिरती थी उसे बोसीदा करके छोड़ देती थी। यानी वो ऐसी आंधी थी जो कौम आद के तरफ चली है, आंधियां अजाब के तौर पे। वो आंधी ऐसी आंधी थी कि जिस चीज पर गिरती उसे बोसीदा कर देती। वफी समूद इज़ क़ील लहुम तमत्तउ हत्ता हीन, और समूद में भी निशानी है। समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, जब उनसे कहा गया कि एक वक्त मुअय्यन तक जिंदगी का लुत्फ उठा लो, फ़अतौ अन अम्र रब्बिहिम फ़अख़ज़तहुम अस्साइक़तु वहुम यंज़ुरून, मगर उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की तो उन्हें करक ने गिरफ्त में ले लिया और वो देखते रह गए। यानी समूद पर भी अजाब आ गया जब उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की तब। आयत नंबर 45, फमस्तताउ मिन क़ियाम वमा कानू मुंतसिरीन, फिर वो उठ भी न सके और न ही वो बदला ले सके। वक़ौम नूह मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन, और इससे पहले नूह की कौम भी एक निशान इबरत है, यकीनन वो फासिक लोग थे, नूह अलैहिस्सलाम के दौर के लोग। आयत नंबर 47, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और आसमान को हमने कुव्वत से बनाया और हम ही वसअत देने वाले हैं। आयत नंबर 48, वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, और जमीन को हमने फर्श बनाया और हम क्या खूब बिछाने वाले हैं। आयत नंबर 49, वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, और हर चीज के हमने जोड़े बनाए हैं शायद कि तुम नसीहत हासिल करो। फफिर्रू इलल्लाह, अच्छा इन सब बातों को जब सुन लिया, जैसे पहले क़यामत को झुटलाने वालों से जो बात हुई, फिर मुत्तकीन के लिए जो नेमतें हैं, अब यहां फिर कुछ किस्से बताए कि पहले के जो कौमें थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अजाब आया है, कौम आद है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद है। बस इन कौमों पर जो अजाब आया, इनके ऊपर जो खुदा की तरफ से गजब आया, उन सब को देखने के बाद, इस सारे मौजू को समझने के बाद, अब एक इंसान की कि जो इन आयत को इस वक्त पढ़ रहा है, मैं और आप, हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्या करना है। आयत नंबर 50, फफिर्रू इलल्लाह, बस तुम अल्लाह की तरफ भागो। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बतहकीक मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें सरीह तंबीह करने वाला हूं। बस फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागना है, अल्लाह की तरफ दौड़ना है, उसकी नाफरमानी की तरफ रुख नहीं करना, और ऐसी जगह की तरफ, ऐसी जिंदगी की तरफ रुख नहीं करना कि जिसमें खुदा का वजूद हो। यानी ऐसी जिंदगी कि जिसमें खौफ खुदा नहीं है, ऐसी जिंदगी जिसमें इताअत खुदा नहीं है, ऐसी जिंदगी जिसमें तिलावत कुरान नहीं है, ऐसी जिंदगी जिसमें नमाज नहीं है। इन सब से फरार कर जाओ, भागो इधर से। कहां जाओ? फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ जाओ। आयत नंबर 50 तक हमने तिलावत की है, तो यहां पर इख्तिताम करते हैं इंशाअल्लाह। कल आयत नंबर 51 से हम दर्स का आगाज करेंगे, इख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह दुआ के साथ। तमाम बरादरान और ख़ारान जो हमारे साथ शामिल थे, सबकी दुआओं की कबूलियत के लिए, जिन्होंने मुझसे दुआ के लिए कहे, सबकी दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, सब दुआओं की कबूलियत के लिए 5 मरतबा आए मजिद की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا كاشف الكرب والسوء والبلاء اكشف كروبنا وكروب جميع المؤمنين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والسائلين واشف مرضانا ومرضى المسلمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.